السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 32 ہوگا جس میں ہم منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کپل آف لیکچرز میں ہم نے سرچنگ الگوریدمس کی بات کی تھی. آور فرسٹ ون سرچنگ الگوریدم واز بریڈتھ فرسٹ سرچ. بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدم میں ہم نے گراف اور ایک سورس ورٹکس کو ان پٹ کے طور پہ لیا تھا اینڈ آور آؤٹ پٹ واز اے ٹری. یعنی کہ اس کی ٹیکنیک ہماری یہ تھی کہ انیشلی وی رن دا بی ایف ایس اوور دا سورس ورٹکس ایس اور پھر اس کے ہم نے ایڈجیسنٹ کے اوپر اس کو سرچ کو اپلائی کیا اینڈ سملرلی وی کنٹینیوڈ دس پروسیس ٹل وی سرچ دا انٹائر گراف. ان کیس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہماری جو ان پٹ تھی دیٹ واز سمپلی اے گراف اینڈ انیشلی آف کورس وی میڈ آل دا ورٹیسز آف دا گراف ایز وائٹ. ہم نے ان میں سے کسی بھی ایک وائٹ ورٹکس کے اوپر ڈیپتھ فرسٹ سرچ جو ہے وہ رن کی. رزلٹ کے طور پہ ہمیں ایک ٹری مل گیا. ہم نے یہ پروسیس کنٹینیو رکھا آن ریسٹ آف آل دا ورٹیسز جو کہ اسٹل وائٹ تھے اینڈ فائنلی وی obtained اے سیٹ آف ٹریز ان فیکٹ وچ واز اے فارسٹ. یعنی کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ میں ہمیں ایک سنگل ٹری ملا تھا بٹ ان کیس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ وی obtained اے فارسٹ. یعنی کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ کے کیس میں ہم نے انیشلی ایک سورس ورٹکس ایس سے اسٹارٹ لیا. اس کے ایڈجیسنٹ کو ہم نے سرچ کیا, پھر ایڈجیسنٹ آف ایڈجیسنٹ کو سرچ کیا اور یہ پروسیس کنٹینیو رکھا. بٹ کہ ان کیس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ انیشلی ہم نے ایک وائٹ ورٹکس سے اسٹارٹ کیا, اس کے ایڈجیسنٹ کو ہم نے سرچ کیا اور پھر اس کے ایڈجیسنٹ آف ایڈجیسنٹ کو سرچ کیا اور اس کو ہم سرچ کرتے گئے ایز ڈیپلی ایز پاسیبل. یعنی کہ جہاں تک ہمیں کوئی ایڈجیسنٹ آف ورٹکس نہیں ملے گا اس وقت تک ہم یہ پروسیس کنٹینیو رکھا. بیسڈ آن دس اپروچ ہمارے پاس جو ڈسکوری اینڈ فنیشنگ ٹائم تھے کسی بھی ورٹکس کے وہ ہم نے ریکارڈ کر لیے اینڈ فائنلی وی obtained دا فارسٹ. ہم نے اپلیکیشنس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ بھی ڈسکس کی. اب اور فرسٹ ون اپلیکیشن واز ٹپالوجیکل سارٹنگ اینڈ سیکنڈ ون اپلیکیشن واز کمپیوٹنگ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آف دا گراف. ٹپالوجیکل سارٹنگ میں ہم نے کہا تھا کہ فار ایگزامپل if you are given an edge uv of the graph g, then if u comes first in the order then we say that such an order is a topological order of the graph. اس میں چونکہ جب ہم کسی بھی گراف کے اوپر ڈی ایف ایس رن کرتے ہیں تو وی کمپیوٹ دا ڈسکوری اینڈ فنیشنگ ٹائم اور بیسڈ آن دا فنیشنگ ٹائم ہم نے دیکھا کہ دیٹ اپروچ کین بی یوزڈ ٹو میک دا ٹپالوجیکل سارٹنگ آرڈر آف دا گراف. In the second one application of depth first search algorithm was computing strongly connected components. یعنی کہ پہلے ہم نے ڈی ایف ایس رن کی اوور دا گراف جی, پھر ہم نے ٹرانسپوز آف دا گراف جی کمپیوٹ کیا اینڈ دین وی رن ڈی ایف ایس اوور دا ٹرانسپوز آف دا گراف. اس سے جو ہمیں ٹوٹل یعنی کہ نمبر آف ٹریز ملے, یعنی کہ جو فارسٹ ملا, فارسٹ میں ایچ ون ٹری واز ان فیکٹ اے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ. یعنی کہ اس کو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیون گراف جی ہے اور کوئی گیون گراف جی ٹی ہے یعنی کہ ٹرانسپوز آف اے گراف, اینڈ آئی سپوز دیٹ یو نو دیٹ دا ٹرانسپوز آف اے گراف از ان فیکٹ اونلی دا گراف وچ ہیز دا سیم ورٹیسز بٹ دا ایجز آف دا گراف آر ریورسڈ یعنی کہ ان اپوزٹ ڈائریکشن. اس طرح سے ہم نے گیون گراف سے ٹرانسپوز آف اے گراف ڈیفائن کر لیا اور ہم نے یہ بھی پروو کیا تھا کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ آف اے گراف اینڈ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آف دا ٹرانسپوز آف اے گراف ول بی سیم. So when we have proved that strongly connected components of the graph and strongly connected components of the transpose of a graph are equivalent, it means when we run DFS over the transpose of a graph, of course it will give us all the strongly connected components of the graph. پھر ہم نے اس الگوریدم کو پروو بھی کیا تھا یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. ہماری جو میتھمیٹیکل انڈکشن تھی دیٹ واز بیسڈ آن دا ٹریز وچ وی ہیو جنریٹڈ آفٹر رننگ ڈی ایف ایس اوور دا گراف, یعنی کہ ڈی ایف ایس اوور دا ٹرانسپوز آف دا گراف. اس کو میتھمیٹیکل انڈکشن سے ہم نے اس طرح سے پروو کیا تھا. ہم نے سپوز کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کے زیرو ہے یعنی کہ کوئی ابھی ٹری نہیں ہے تو آف کورس دس از آٹومیٹیکلی دا فرسٹ بیس کنڈیشن از سیٹسفائڈ. پھر ہم نے سپوز کیا کہ وین وی رن ڈی ایف ایس اوور دا گراف ٹرانسپوز آف اے گراف and we obtained a set of trees, we suppose that each of the tree is strongly connected component, then we proved it for the k plus first tree. یعنی کہ ہم نے k plus first tree کو یہ پروو کیا کہ if this is strongly connected component then of course by mathematical induction we prove
we proved that all the trees generated when we run DFS over the GT are strongly connected components. So these were the two applications of the depth first search algorithm, یعنی کہ پہلی topological sorting and the second one was computing strongly connected components of the graph. Of course جو بھی ہم نے سرچنگ algorithm ڈسکس کیا اس کا ہم نے proof of correctness بھی ساتھ ہی دیا تھا. اینڈ لاسٹ ون سرچنگ الگوریدم واز بیک ٹریکنگ الگوریدم، جس میں ہم نے کہا تھا کہ انیشلی وی آر گیون این ایمپٹی ویکٹر اینڈ وی ایڈ سم ون ایلیمنٹ ٹو دس ویکٹر اینڈ وی کنٹینیو دا پروسیس انٹل وی گیٹ دا آپٹیمل سولوشن. یعنی کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل، یعنی کہ یہ آف کورس ہم نے پہلے انیشلی سپوز کیا تھا کہ ان کیس آف بیک ٹریکنگ الگوریدمس دا ویکٹر کنسسٹنگ آف کی ایلیمنٹس ول بی دا سولوشن، یعنی کہ آپٹیمل سولوشن آف آور پرابلم. اس ویکٹر کو انیشلی ہم نے ایمپٹی سپوز کیا اور پھر اس میں ہم ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے گئے اینڈ آف کورس ہم یہ بھی چیک کرتے گئے کہ آفٹر ایڈنگ اینی آف دا ایلیمنٹ ٹو دس ویکٹر ہمارا جو ویکٹر ہے دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل، اور آفٹر وی ہیو پرووڈ دیٹ دس ویکٹر از ایکسیپٹیبل اس کو ہم نے چیک کیا کہ ویدر دس کین بی آپٹیمل ویکٹر اور ناٹ. اس طرح سے ہم نے بیک ٹریکنگ الگوریدم کو ڈسکس کیا. اس کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی لی تھی اینڈ آف کورس اس کو ہم نے کافی ڈیپتھ میں جا کے ڈیٹیل میں دیکھا تھا. Similarly, there are some other searching algorithms. For example, branch and bound is another technique which is in fact the counterpart of a backtracking algorithm. اس کا میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا because this technique is very similar to backtracking algorithm. اس میں ہم انیشلی ایک سولوشن یعنی کہ آپٹیمل سولوشن سپوز کرتے ہیں، اور اگر فار ایگزامپل دس پرابلم از آف منیمائزیشن کیٹیگری پرابلم، یعنی کہ آپ کسی بھی ویلیو کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی منیمل یعنی کہ اس کا لوور باؤنڈ جو ہے وہ ہم کمپیوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے اپر یعنی کہ جو آپٹیمل سولوشن ہم نے سپوز کیا ہوا ہے اس کو ہم ایٹریٹیولی اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم انٹائر جو سولوشن اسپیس ہے اس کو انڈر دا کانسٹنٹ اس کو ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں. اف اینی آف دا اسٹیج وی گیٹ این آپٹیمل سولوشن دین وی ریپلیس دا نیو ون ود دا اوریجنل ون، یعنی کہ وی ریپلیس دا اوریجنل ون ود دا نیو ون. سو ان دس وے وی فائنلی کمپیوٹ دا آپٹیمل سولوشن. Since branch and bound algorithm is very similar to backtracking algorithm, so that's why I decided not to discuss in this course. Of course, if any student is interested, then he can see any of the advanced book on algorithm, and the branch and bound algorithm is of course it is similar to backtracking algorithm, so I suppose that it will not be difficult to understand for you. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے دیٹ از ایز آئی مینشن بیفور دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس. منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس ہوتے کیا ہیں، ان کی اپلیکیشنس کیا ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے. آج اس لیکچر میں ہم اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. اینڈ انیشلی وی ول گیو اے جینیرک سولوشن ٹو کمپیوٹ دا منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ ٹو امپورٹنٹ الگوریدمس. فرسٹ ون از کالڈ دا کرسکل الگوریدم، اور سیکنڈ الگوریدم جو آج کے لیکچر میں ڈسکس کروں گا دیٹ از دا پرمز الگوریدم. بیفور وی ٹاک اباؤٹ دیز الگوریدمس، ان کے ڈیزائن، انالیسس اور ان کی کریکٹنس کے اوپر بات کریں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو شو یو دا کانٹینٹس آف دا ٹوڈے لیکچر. انیشلی امپورٹینس آف منیمل اسپیننگ ٹریز، دین منیمل اسپیننگ ٹری پرابلم یعنی کہ اس کی ڈیفینیشنس اینڈ انالیسس. As I mentioned before, initially we will give the generic solution to compute the minimal spanning tree, and then proof of correctness of this generic solution. Then we talk about the algorithm, Kruskal algorithm, یعنی کہ اس کا ہم design اور analysis دیں گے. And then we will talk about the Prim's algorithm. Of course, both of these algorithms will follow the generic solution. And finally, I would conclude this lecture کہ ہم نے in fact minimal spanning trees جو ہیں ان کی applications کیا ہیں، ان کا use کیا ہے ہمارے real world problems میں. Now, what are minimum spanning trees? Given a graph G is equal to VE such that G is connected and undirected, and WUV is weight of the edge UV, T is minimum spanning tree of G if T is acyclic subset of E. It connects all the vertices of G, and total weight W of T, which is equal to summation of WUV, where UV belongs to the T, is minimized. If all of these three conditions are satisfied for the set T, then T is called minimal spanning tree. یعنی کہ ہم نے minimal spanning trees کو define اس طرح سے کیا کہ if we are given a graph which is undirected and weighted, of course you know کہ
we supposed that we are given weight of the every edge. So if we are given a weighted undirected graph, then T is called minimal spanning tree if the following conditions are satisfied. The first one, T should be subset of E. E, of course, you know, this is the set of all the edges of the graph G. If T is a subset of E, and secondly, T is acyclic, यानी कि इसके अंदर कोई cycle नहीं होना चाहिए, and third one condition is that T connects all the vertices of the graph, यानी कि every vertex of the graph G is contained within this set T. इसके all vertex contained होने के in fact of course meaning यही हैं کہ T تو انفیکٹ سیٹ آف آل ایجز ہے اور سارے ورٹیسز کنٹین ہونے کے انفیکٹ میننگز یہ ہیں کہ فار ایوری ورٹیکس V آف دا گراف دیر از این ایج فار وچ دس ورٹیکس از اینڈ پوائنٹ. کنٹین ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے انفیکٹ وہ میری یہ ہے. اینڈ the final one condition for T is that sum of the weights of all the edges of T should be minimum. So if all of these conditions are satisfied, then we say that the tree T is minimal spanning tree. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گراف کے ایک سے زیادہ مینیمل اسپیننگ ٹری بھی ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی دا مینیمل اسپیننگ ٹری الگورتھم از اے الگورتھم آف آپٹیمائزیشن کیٹیگری. کیونکہ یہ آپٹیمائزیشن کیٹیگری کا پرابلم ہے, سو آف کورس وی کین سالو دس پرابلم بائی اپروچز وچ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. یعنی کہ ہم نے آپٹیمائزیشن کیٹیگری کے جو پرابلمس تھے ان کو ڈائنامک پروگرامنگ سے بھی سالو کیا تھا, and also we discussed the optimization algorithms using greedy approach. اس minimal spanning tree algorithm کو انفیکٹ یہاں پہ ہم greedy approach سے ڈسکس کر رہے ہوں گے, اور اس کا جو ہم سولوشن فائنڈ کریں گے that will be based on the greedy technique or greedy approach. Minimum spanning trees are not unique. If we replace for example BC with the edge AH as you can see in this slide, then we get a different spanning tree with the same cost. Minimum spanning tree have no cycles. We can take out an edge of a cycle and still have the vertices connected while reducing the cost. یہاں پہ ہم نے دو باتیں کہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ minimum spanning tree جو ہیں وہ یونیک نہیں ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا, یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی جس میں you were given a graph اور اس کے جو highlighted edges تھے, in fact those edges were of the minimal spanning tree. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ایج بی سی کو اے ایچ سے ریپلیس کیا تو وی obtained این ادر مینیمل اسپیننگ ٹری. لیکن چونکہ بی سی اور اے ایچ دونوں ایجز کی کاسٹ سیم تھی, سو دیٹس وائی دا اوریجنل ون اینڈ نیو ون ٹریز بوتھ ول بی ہیونگ دا سیم ویٹ. سو دیٹس وائی ایز یو ہیو سین ان دس ایگزامپل دیٹ دیر کوڈ بی مور دین ون مینیمل اسپیننگ ٹری فار اے پرٹیکولر گراف. اور سیکنڈلی ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی ٹری کے اندر سائیکلس اس لیے نہیں ہوں گے کہ فار ایگزامپل اف دیر از اے سائیکل ان دا مینیمل اسپیننگ ٹری, اف وی ریموو ون آف دا ایج آف دا سائیکل اسٹل آر دا کنڈیشنز آف دا ٹری مسٹ بی, یعنی کہ مینیمل اسپیننگ ٹری مسٹ بی سیٹسفائڈ. سو دیٹس وائی وی بلیو دیٹ دیر شوڈ ناٹ بی اینی سائیکل ان دا ٹری. کیونکہ اگر آپ کا فار ایگزامپل کوئی بھی ٹری جس میں کوئی سائیکل کنٹینٹ ہے اور آل دا ایجز آر ود پازیٹیو ویٹس, یعنی کہ اس میں کوئی ایج ایسا نہیں ہے جس کا ویٹ زیرو ہو, تو اس میں سے اگر ہم کوئی ایج ریموو کر دیں تو پھر بھی یہ اسپیننگ ٹری ہی رہے گا, بلکہ ان فیکٹ دیٹ ول بی مینیمل اسپیننگ ٹری. یعنی کہ میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی ٹری کے اندر کوئی سائیکل ہو اور سارے ایجز کے ویٹس پازیٹیو ہوں تو یہ مینیمل اسپیننگ ٹری نہیں ہو سکتا. دس از ان فیکٹ آئی وانٹ ٹو سے, یعنی کہ مینیمل اسپیننگ ٹری کے اندر ان فیکٹ سائیکلز آر ناٹ الاؤڈ. جینیرک سولوشن ٹو کمپیوٹ مینیمل اسپیننگ ٹری. Minimum spanning tree problem is find a minimum spanning tree for a connected undirected graph with a weight function associated with its edges. A generic solution is build a set A of edges initially empty, incrementally add edges to A such that they would belong to a minimal spanning tree. An edge UV is safe for A if and only if A union UV is also subset of some minimal spanning tree. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جینیرک سولوشن آف مینیمل اسپیننگ ٹری کی بات کی, یعنی کہ ہم نے پرابلم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ اف یو آر گیون اے گراف جی وچ از انڈائریکٹڈ اینڈ وی ہیو آلسو سپوزڈ دیٹ دا گراف از ویٹڈ گراف, دین آور آبجیکٹیو از ٹو فائنڈ دا مینیمل اسپیننگ ٹری. اس کا جو جینیرک سولوشن ہے ہم نے سپوز کیا کہ انیشلی وی آر گیون اے سیٹ اے
in fact this set A is the set which finally we want to make a minimal spanning tree. اس کو یعنی کہ ہم نے انیشلائز کر لیا as empty set اور ہم نے سپوز کیا کہ this set A is some subset of minimal spanning tree. یعنی کہ انیشلی یہ سیٹ جو ہے وہ کسی منیمل اسپیننگ ٹری کا ایک سب سیٹ ہوگا. اور پھر ہم ایج اے میں ایجز کو ایڈ کرتے گئے اور فائنلی وی اوبٹینڈ دا منیمل اسپیننگ ٹری. یعنی کہ یہی آپ کا سیٹ اے جو ہے فائنلی اٹ ول بیکم دا منیمل اسپیننگ ٹری. دس از دا اپروچ وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز ان دا کنسٹرکشن آف منیمل اسپیننگ ٹری. یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے دو باتیں کہی ہیں. انیشلی میں نے کہا ہے کہ سیٹ اے از some subset of some minimal spanning tree اور پھر میں نے کہا کہ ہم کوئی ایک ایج یو وی فار ایگزامپل چوز کریں گے, اس کو ہم اے میں ایڈ کریں گے اور یہ پروسیس ہم کنٹینیو رکھیں گے جب تک کہ ہم اس کو منیمل اسپیننگ ٹری میں کنورٹ نہیں کر لیتے. اب آف کورس اس میں دو کنڈیشنز کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انیشلی سیٹ اے مسٹ بی سم پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایج یو وی میں سیٹ اے میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے پروو کرنا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ہیو سم assurance that when I add this edge UV to the set A, then the resultant set A union UV must be a part of some minimal spanning tree. یعنی کہ ان دو چیزوں کو مجھے ایشور کرنا ہوگا. انیشلی چونکہ میں نے A کو empty set سپوز کیا ہے, and we know that empty set is subset of every set, so we can say initially that set A is initially a part of minimal spanning tree. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری بات جو ہے کہ میں نے جو ایج یو وی چوز کرنا ہے جس کو میں نے اے میں ڈالنا ہے, اور فائنلی میں نے پروو کرنا ہے کہ اے یونین یو وی مسٹ بی اے پارٹ آف سم منیمل اسپیننگ ٹری. اس کے اوپر آف کورس آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی کہ یہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بھی ایج چوز کروں گا اور اس کو میں اے میں ایڈ کر دوں گا تو فائنلی اٹ ول بی اے پارٹ آف سم منیمل اسپیننگ ٹری. ایسا نہیں ہے, مجھے وہ اپروپریٹ ایج چوز کرنا ہوگا جس سے ریزلٹنٹ سیٹ اے مسٹ بی اے پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری. سو our final objective is to find the edge UV which when we add to A, our resultant set becomes the part of minimal spanning tree. اس سیف ایج کو کمپیوٹ کرنے کی انفیکٹ دو ٹیکنیکس ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ ون از کروسکل الگورتھم اینڈ دا سیکنڈ ون از پرنس الگورتھم. ناؤ دا کوسچن از ہاؤ ٹو فائنڈ سیف ایج. لیٹ اس لک ایٹ این ایج ایچ جی ان دس گراف. یعنی کہ اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی پارٹیشننگ کی ہوئی ہے. آن دا ون سائڈ وی ہیو ایس سیٹ آف ورٹیسز اینڈ آن دا ادر سائڈ وی ہیو وی مائنس ایس, یعنی کہ جو ریمیننگ ورٹیسز آف وی ہیں. از اٹ سیف فار اے انیشلی, یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ایچ جی جو ہے انیشلی اس کو اے میں ایڈ کرنا کیا سیف ہے. دس از دا کوسچن. لیٹ ایس از سب سیٹ آف وی بی اینی سیٹ آف ورٹیسز دیٹ انکلوڈس ایچ بٹ ناٹ جی, سو دیٹ جی از ان وی مائنس ایس. In any minimum spanning tree, there has to be one edge at least that connects S with the V minus S. Then, of course, why not choose edge with minimum weight HG? یعنی کہ اس سلائڈ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک گراف گیون ہے اور گراف کی پارٹیشننگ آف کورس یو آر گیون. آن دا ون سائڈ یو آر گیون سیٹ ایس اینڈ دا ادر پارٹیشننگ از وی مائنس ایس. اب جب ہم نے کوئی منیمم اسپیننگ ٹری کمپیوٹ کرنا ہوگا تو آف کورس بوتھ آف دیز کمپوننٹس یعنی کہ ایس اور وی مائنس ایس دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ ون ایج ان بٹوین دیز ٹو سیٹس. ناؤ فرسٹ آف آل وی آئیڈینٹیفائڈ آل دا ایجز وچ کراسز دس کٹ, یعنی کہ جن کا ایک ایج جو ہے ایک ورٹیکس جو ہے وہ سیٹ ایس میں تھا اور دوسرا وی مائنس ایس میں تھا. سب سے پہلے آپ نے وہ ایجز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے اور اس میں سے جو منیمم ویٹ کا ایج تھا اس کو آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سپوز کر لیا کہ دس مائٹ بی دا سیف ایج فار اے. آف کورس جب آپ نے دو کمپوننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے درمیان کئی سارے ایجز ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم وہ والا ایج چوز کریں جس کا ویٹ کم سے کم ہے. سو لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہ دیکھ لیا کہ اف وی آر گیون اے لسٹ آف اور سیٹ آف ایجز وچ آر کنیکٹنگ ٹو ڈفرینٹ سیٹس آف دا گراف, then to choose the edge with minimum weight is of course the right candidate for safe edge. تو یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل لے کے یہاں پہ میں نے دیکھ تو لیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی
پارٹیشننگ آف سیٹ گیون ہے تو میرے لیے سیف ایج کون سا ہوگا، لیکن ان فیکٹ اس کا میں نے پروف نہیں دیا کہ چوزنگ لائٹ ایج یعنی کہ وہ ایج جس کا ویٹ سب سے کم ہے، ان فیکٹ ایڈنگ دس ایج ٹو دا سیٹ اے ول اسٹل میک دا اے یونین یو وی ایز دا پارٹ آف سم آپٹیمل سولوشن. اس کا میں نے انفیکٹ ابھی تک آپ کو پروف نہیں دیا. یعنی کہ انفیکٹ یہ ہماری آبزرویشن تو ہے، آف کورس یہ پروف نہیں ہے. دا پروف آف دس آبزرویشن ول بی گیون ان دس لیکچر ان دا فارم آف لیما. اب ٹو گیو دا جینیرک الگوریتھم فار فائنڈنگ منیمل یعنی کہ منیمل اسپیننگ ٹری، لیٹ اس سی دا سلائڈ. In this generic algorithm, generic MST, we are given the graph G and the weights of the edges W. Initially, the set A is empty, while A does not form a spanning tree. Do find an edge UV that is safe for A, and then A is equal to A union UV, and finally we will be returned with the set A. Iske, in fact, there are three parts of this algorithm. The first one is initialization, and finally termination, and the mid of the algorithm where you have to find the safe edge, that's called the maintenance. اس الگوریتھم میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی ہم نے ایک سیٹ اے کو ایمپٹی سپوز کر لیا، اینڈ دین وی کنٹینیوڈ دس پروسیس فائنڈنگ اے سیف ایج یو وی فرام دا گراف، اینڈ دین ایڈنگ دس سیف ایج یو وی ان ٹو دا سیٹ اے سچ دیٹ فائنلی وی گیٹ دا سیٹ اے ایز دا منیمل اسپیننگ ٹری. یعنی کہ ہم نے انیشلی سیٹ اے کو ایمپٹی سپوز کیا، پھر ہم نے ایک سیف ایج سپوز کیا، یا کہیں سے کسی طرح سے بیسڈ آن سم انفارمیشن ہم نے کمپیوٹ کیا. اے کا ہم نے یونین لے لیا یو وی کے ساتھ، پھر ہم نے چیک کیا اگر تو اے یونین یو وی منیمل اسپیننگ ٹری ہے تو دین آف کورس یور الگوریتھم ول بی ٹرمینیٹیڈ، اور ادروائز یو ول فائنڈ سم ادر ایج اینڈ آف کورس یو ول کنٹینیو دس پروسیس. یہ بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ ایک الگوریتھم میں نے آپ کو دیا ہے، یعنی کہ اس میں انیشلائزیشن ہم نے کی ہے ایک ایمپٹی سیٹ سے، اور فائنلی ہم نے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو چوز دا سیف ایج. اب سیف ایج کو کیسے چوز کرنا ہے اس کا بھی میں نے یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا، اور آپ کا فائنلی الگوریتھم کیسے ٹرمینیٹ ہوگا اس کا بھی یہاں پہ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. دا امپلیمنٹیشن آف دس الگوریتھم جس میں ہم سیف ایجز کمپیوٹ کریں گے، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وی ول ڈسکس ٹو آف دا الگوریتھمس. فرسٹ ون از کروسکل الگوریتھم اینڈ دا سیکنڈ ون از پریمز الگوریتھم. Now before discussing the Kruskal algorithms ہم کچھ definitions وغیرہ دیں گے، یعنی کچھ analysis کریں گے، and finally we will give the Kruskal algorithm. Now in the strategy growing minimum spanning tree, the algorithm uses greedy strategy which grows minimum spanning tree one edge at a time. Given a connected undirected graph G is equal to VE with a weight function W. Of course the weight function W is from set of edges to real number. It takes input as an edge and returns the value of the weight of the edge as output. The algorithm manages a set of edges A maintaining loop invariant. Prior to each iteration, A is subset of some MST. An edge UV is safe edge for A such that A union UV is also subset of some minimum spanning tree. As I mentioned before, algorithm discussed here are to find safe edges are Kruskal algorithm and Prim's algorithm. یعنی کہ یہاں پہ میں نے آپ کو اس کی سمری انفیکٹ بتا دی ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا منیمل اسپیننگ ٹری. یعنی کہ انیشلی آپ کو ایک سیٹ اے گیون ہے، اور پھر ہم ایک ایج یو وی چوز کرتے ہیں. اف دا سیٹ اے از منیمل اسپیننگ یعنی کہ پارٹ آف سم منیمل اسپیننگ ٹری، اینڈ وی ایڈ دا ایج یو وی ان ٹو دا سیٹ اے. If finally after adding UV into the set A, the resultant set is again part of some minimal spanning tree, then of course this assures that our algorithm is correct. یعنی کہ we are going on the right path. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جس سے ہم منیمل اسپیننگ ٹریز فائنڈ کر سکتے ہیں، بٹ دس از ون آف دا اپروچ ہاؤ وی کین فائنڈ اے سولوشن ٹو دس پرابلم. Now before talking to Kruskal algorithms, let us discuss some definitions. The first one definition is cut set. A cut S, V minus S of an undirected graph is a partition of V. An edge crosses the cut S, V minus S if one of its endpoint is in S and the other is in V minus S. A cut respects set A of edges if no edge in A crosses cut. An edge is a light edge crossing a cut if its weight is the minimum of any of edge crossing the cut. As you can see in this slide,
یہاں پہ آپ کو ایک گراف گیون ہے جس کی آپ نے انیشلی پارٹیشننگ کی ہوئی ہے انٹو سیٹ ایس اینڈ وی مائنس ایس. آل دا ورٹیسز آف ایس آر ہیئر blackened and rest of all the vertices are of v minus s. یعنی کہ جو گرے vertices ہیں those belong to v minus s اور جو بلیک ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ these are the vertices of the set S. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو ایجز کراس کر رہے ہیں اس کٹ سیٹ کو, the first one is AH, the second one is BH and the third one is BC, fourth one is CD, the fifth one is DF and the last one edge which crosses the cut set is EF. یعنی کہ آپ کے جو ایجز کٹ سیٹ کو کراس کر رہے ہیں اس میں ہر ایج کا ایک جو ورٹکس ہے دیٹ از ان دا ون سیٹ اینڈ دا ادر ورٹکس از ان دا ادر سیٹ. ایک اور چیز یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ جتنے بھی ایجز کراس کر رہے ہیں کٹ سیٹ کو دیر آر ایز یو نو دیٹ دا ویٹس آف آل دیز ایجز آر گیون. ان میں سے جو منیمم ویٹ کا ایج ہوگا دیٹ از کالڈ دا لائٹ ایج کراسنگ اے کٹ. یعنی کہ ان ڈیفینیشنس میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی وی آر گیون اے کٹ سیٹ, یعنی کہ ہم نے سیٹ آف آل ورٹیسز کی پارٹیشننگ کر دی انٹو ٹو سیٹس. دا فرسٹ ون سیٹ از کالڈ دا ایس اینڈ دا سیکنڈ ون سیٹ از کالڈ وی مائنس ایس. آف کورس وی از سیٹ آف آل دا ورٹیسز آف دا گراف. پھر ہم نے کہا کہ این ایج کراسز دا کٹ سیٹ if one of the vertex of the edge is in the set S and other is in V minus S. And of course vice versa بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک vertex اس کا V minus S میں ہو اور دوسرا vertex جو ہے وہ S میں ہو. So if this is the case then the edge crosses the cut set. پھر ہم نے کہا کہ if for example you are given a set A consisting of edges then a cut یعنی کہ جو آپ نے ایس وی مائنس ایس کٹ ڈیفائن کیا ہے دین دس کٹ کراسز دا یعنی کہ ریسپیکٹس دا سیٹ اے اف نن آف دا ایج آف اے کراسز دا کٹ. یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ اف یو آر گیون اے کٹ سیٹ اینڈ یو آر گیون اے سیٹ اے آف ایجز دا کٹ ریسپیکٹس دا سیٹ اے اف دیر ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی آف دا ایج ان دا سیٹ اے such that one vertex is in S and other is in V minus S. If this condition is satisfied, then we say that the cut respects the set A. اب آئیں دیکھتے ہیں theorem. Let G is equal to VE be a connected undirected graph with real valued weight function W on E. Let A be a subset of E that is included in some minimum spanning tree for G. Let S comma V minus S be any cut set of G that respects A and let UV be a light edge crossing S comma V minus S, then edge UV is safe for A. This is the statement of the algorithm. یعنی کہ آپ کو ایک گراف given ہے اور ایک set A which is subset of E یعنی کہ set A is consisting of edges یہ بھی آپ کو given ہے. And you are given a cut set S comma V minus S which respects the set A and UV is a light edge crossing S comma V minus S. Now you have to prove that UV is safe for A. Of course UV will be یعنی کہ edge UV will be safe for A if A union UV will be a subset of some minimal spanning tree. The proof of this theorem is let T be a minimum spanning tree that includes A. Edges of A are shaded as you can see in this slide. Assume that T does not contain the light edge UV, since if it does, we are done. Now construction of another minimum spanning tree, we suppose that UV does not belong to T. We construct another minimum spanning tree T dash that includes A union UV by cut and paste and showing that UV is a safe A. Since UV crosses cut set S comma V minus S and UV does not belong to T, hence there must be an edge XY belongs to T which crosses the cut set. By removing XY breaks T into two components, adding UV reconnects them to form a new spanning tree T dash which is equal to T minus XY union UV. یہاں تک میں نے ایک نیا منیمم اسپیننگ ٹری, کیا یہ منیمم اسپیننگ ٹری ہے یا نہیں, ان فیکٹ فار اے مومنٹ آئی ہیو ناٹ پرووڈ. یعنی کہ اس تھیورم میں آپ نے دیکھا کہ وی ور گیون اے گراف جی اینڈ وی ور گیون اے سیٹ اے سب سیٹ آف ایجز initially and we supposed that this set A is a subset of some minimal spanning tree
and of course we are given a cut set s comma v minus s which respects the set A. یعنی کہ A آپ کے پاس ایک set of edges ہے, cut set s comma v minus s given ہے, and we have supposed that this cut set respects the set A. And we have also supposed that UV is an edge with light weight, یعنی کہ this is the edge with minimum weight among all the edges which crosses the cut set. Now we have to prove that UV is safe for A. یعنی کہ اگر ہم یہ پروو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ UV ایک لائٹ ایج ویٹ ہے among all the edges which crosses cut set, اور ہم یہ بھی پروو کر لیتے ہیں کہ UV is safe for A, تو in fact we have solved our problem. یعنی کہ ہمارا یہی آبجیکٹیو تھا ہمارا یہی آبجیکٹیو تھا کہ we were looking for someone edge which is safe for A. اور اس کیس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایج آپ کو مل جاتا ہے جو لائٹ ویٹ ہے اور وہ کراس بھی کرتا ہے آف کورس ٹو آف دا کمپوننٹس آف دا گراف جن کو ہم نے کٹ سیٹ کہا ہے, تو دین دس از دا رائٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے سیف ایج. اس کے پروف کے لیے ہم نے سپوز کیا کہ لیٹ ٹی بی اے minimal spanning tree and let the set A is contained in this minimal spanning tree T, and we are given that UV is light edge which crosses the cut set. اگر تو UV set T میں contained ہے تو then we do not have to prove anything because now it is proved automatically. We do not need to prove it. But if UV does not belong to the tree T, then we have to prove that UV is safe for A. تو لہٰذا ہمارے دو کیسز ہوئے. پہلے کیس میں تو یو وی بلانگس ٹو ٹی, اف یو وی بلانگس ٹو سم مینیمل اسپیننگ ٹری دین وی آر ڈن, اور یہ تو ایک سمپل ٹریول کیس ہے. دا ادر کیس از یو وی ڈز ناٹ بلانگ ٹو ٹی. ہم نے سپوز کیا کہ یو وی ڈز ناٹ بلانگ ٹو ٹی. ناؤ وی ہیو ٹو پروف فار دا سیکنڈ کیس وین یو وی ڈز ناٹ بلانگ ٹو ٹی. Since we know that T is minimal spanning tree and UV does not belong to T, so of course there must be at least one edge XY which crosses the cut set. اب ہم نے جو نیا ٹری T ڈیش کنسٹرکٹ کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا کہ ہم نے ٹری T میں سے XY ریموو کر دیا اور اس میں UV ایج جو ہے وہ ایڈ کر دیا. So in this way T dash is equal to T minus XY union UV. So in this way we have obtained a new tree T dash. اگر ہم یہ پروو کر لیتے ہیں کہ A union UV is contained in some minimal spanning tree, جو اس کیس میں فار ایگزامپل T dash ہے, تو in fact we have proved our theorem. اب now the second part of this theorem, یعنی کہ جس میں ہم یہ پروو کریں گے کہ in fact T dash جو ہے وہ minimal spanning tree ہے, اور پھر ہم اگر یہ پروو کر لیتے ہیں کہ A union UV is contained in T dash, تو in fact we have done it. Now in the first part, to show that T dash is a minimum spanning tree, since UV is a light edge crossing S comma V minus S and XY also crosses this cut, therefore weight of UV is less than or equal to weight of XY. Hence weight of T dash is equal to weight of T minus weight of XY plus weight of UV. چونکہ weight of UV is less than or equal to weight of XY, therefore weight of T dash is less than or equal to weight of T. But T is minimum spanning tree, so that weight of T is less than or equal to weight of T dash, thus T dash must be a minimum spanning tree also. In the second part, when we have to prove that UV is safe for A, UV can be part of minimum spanning tree. یعنی کہ اس میں ہم نے initially suppose کیا کہ now XY is not in A because the cut set respects A. Since A is subset of T and XY does not belong to A, therefore A is subset of T minus XY. کیونکہ ایکس وائی اے میں نہیں ہے اور اے سب سے ٹی کا ہے, تو لہٰذا اے سب سیٹ آف ٹی مائنس ایکس وائی رہے گا. اینڈ دین وی ہیو ایڈیڈ یو وی آن بوتھ سائڈس. اے یونین یو وی از سب سیٹ آف ٹی مائنس ایکس وائی یونین یو وی. وی نو دیٹ ٹی مائنس ایکس وائی یونین یو وی از ایکول ٹو ٹی ڈیش, دیر فار ٹی ڈیش از اے منیمم اسپیننگ ٹری اینڈ آلسو یو وی از اے سیف فار اے. یہاں پہ اس سلائڈ میں نے دو چیزیں پروو کی ہیں. فرسٹ ون میں نے یہ پروو کیا کہ ٹی ڈیش از اے منیمل اسپیننگ ٹری, اینڈ سیکنڈلی وی ہیو پرووڈ دیٹ دا ایج یو وی از سیف فار اے. جب میں نے یہ پروو کیا کہ ٹی ڈیش از منیمل اسپیننگ ٹری, اس کے پروف کے لیے فرسٹ آف آل آئی وینٹ ٹو دا کنسٹرکشن آف دا ٹی ڈیش, یعنی کہ ٹی ڈیش میرے پاس تھا ٹی ڈیش از اکول ٹو ٹی مائنس ایکس وائی یونین یو وی.
تو لہٰذا ویٹ آف ٹی ڈیش از اکول ٹو ویٹ آف ٹی مائنس ویٹ آف ایکس وائی پلس ویٹ آف یو وی. کیونکہ میں نے ایکس وائی کو ریموو کیا ہے اور ایج یو وی کو ایڈ کیا ہے, دیٹس وائی ویٹ آف ٹی ڈیش از اکول ٹو ویٹ آف ٹی مائنس ویٹ آف ایکس وائی پلس ویٹ آف یو وی. بیکاز آئی نو دیٹ ویٹ آف یو وی از لیس دین آر اکول ٹو ویٹ آف ایکس وائی, کیونکہ یو وی یعنی کہ ایج یو وی اینڈ ایکس وائی بوتھ crosses the cut set and UV is the weight is the edge with the minimum weight, so that's why we can say that weight of UV is less than or equal to weight of XY. If I made the use of this inequality, then I can say that weight of T dash is less than or equal to weight of T. یہ inequality میں نے prove کر لی, and since it is given that T is a minimal spanning tree, therefore weight of T is less than or equal to weight of T dash. جب آپ یہ پروو کر لیتے ہیں کہ فار اینی ٹو ریئل نمبرس ایکس اینڈ وائی, ایکس از لیس دین آر اکول ٹو وائی اینڈ وائی از لیس دین آر اکول ٹو ایکس, دین آف کورس ایکس از اکول ٹو وائی. تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے یہ پروو کر لیا کہ اگر ٹی منیمل اسپیننگ ٹری ہے تو دین آف کورس ٹی ڈیش مسٹ بی اے منیمل اسپیننگ ٹری. تو لہٰذا یہاں پہ میں نے ٹی ڈیش از اے منیمل اسپیننگ ٹری یہ تو پروو کر لیا. ناؤ دا سیکنڈ پارٹ از آئی ہیو ٹو پروو دیٹ اے یونین یو وی از ان فیکٹ پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری, جو اس کیس میں ٹی ڈیش کہہ رہا ہوں. یعنی کہ میں نے یہ پروو کرنا ہے کہ اے یونین یو وی از پارٹ آف سم منیمل اسپیننگ ٹری ٹی ڈیش. تو ان فیکٹ جو میں نے ٹی ڈیش یہاں پہ کنسٹرکٹ کیا ہے, دس از دا ٹری فار وچ آئی ہیو ٹو پروو دیٹ اے یونین یو وی از سب سیٹ آف ٹی ڈیش. اس کے کیس کے لیے سنس ایکس وائی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اے, because we know that the cut set respects the set A, so that's why xy does not belong to A. When xy does not belong to A, and we also know that A is part of some minimal spanning tree T, yani ke A is subset of T, so that's why based on both of these informations we can say that A is subset of T minus xy. yani ke jab xy set A ko belong nahi karta to of course A subset of T minus xy hi rahega انیشلی, کیونکہ ہمیں گیون ہے کہ اے سب سیٹ ٹی ہے. ناؤ اف وی ایڈ یو وی آن بوتھ سائڈس, تو ہمارے پاس اے یونین یو وی از اکول ٹو ٹی مائنس ایکس وائی یونین یو وی ہو جائے گا. اینڈ وی نو دیٹ ٹی مائنس ایکس وائی یونین یو وی از اکول ٹو ٹی ڈیش, دیئر فار وی ہیو پرووڈ دیٹ اے از سب سیٹ آف ٹی ڈیش. جب ہم نے یہ پروو کر لیا کہ اے از سب سیٹ آف ٹی ڈیش, تو ان فیکٹ وی ہیو پرووڈ, یعنی کہ جب ہم نے یہ پروو کر لیا کہ اے یونین U V is subset of T dash, so in fact we have proved that U V is safe for A. Hence it completes the proof of this theorem. یعنی کہ اس کے پروف کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. پہلے مجھے جو انفارمیشن گیون تھی, میں نے انیشلی ایک ٹری سپوز کیا which contains the set A, اور پھر میں نے ایک نیا ٹری T dash کنسٹرکٹ کیا. The relationship between tree T dash and T was that T dash is equal to T minus XY union UV, یعنی کہ XY کو میں نے ریموو کر دیا اور UV کو ایڈ کر دیا. اینڈ پلیز نوٹ دیٹ UV اینڈ XY بوتھ crosses the cut set, یعنی کہ میں نے اس میں سے XY جو زیادہ ویٹ کا تھا اس کو ریموو کر دیا, اینڈ دا ایج ود منیمم ویٹ جو ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا. تو میرے پاس رزلٹ کے طور پہ ایک نیو ٹری آ گیا, دیٹ از T dash. Now T dash is equal to T minus XY union UV. This is I know that T dash is a spanning tree. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ minimal spanning tree ہے یا نہیں, لیکن this is I know based on the construction mechanism that T is spanning tree. پھر میں نے فائنلی یہ بھی پروو کر لیا کہ weight of T is equal to weight of T dash. Hence I have proved now that both of these trees are minimal spanning tree. یعنی کہ اگر T minimal spanning tree ہے تو then of course T dash بھی minimal spanning tree ہے. اب فائنلی مجھے ایک ہی رزلٹ پروو کرنا تھا کہ ایج یو وی از سیف فار اے. اس کے لیے میں نے یہ پروو کر لیا کہ اے یونین یو وی از سب سیٹ آف ٹی ڈیش. ہینس وی ہیو پرووڈ دیٹ دا ایج یو وی از ان فیکٹ سیف فار اے, یعنی کہ ہم یو وی کو سیٹ اے میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹو کنسٹرکٹ دا منیمل اسپیننگ. دس واز دا پروف آف دس تھیورم. ناؤ وی گو ٹو دا کرسکل ایلگردم. ان کیس آف کرسکل ایلگردم, دا ان پٹ از گراف G and the weight function W which gives the weights of all the edges. Initially ہم نے ایک set A define کیا which is empty. Then for each vertex V belongs to VG, make set V. Then we have sorted all the edges in non-decreasing order.
then for each edge UV in non-decreasing order by weight, do if find set U is not find set V, then A is equal to A union UV, and finally we have taken union of UV, and finally you will be returned with the set A. یعنی کہ اس الگوریتھم میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی ہم نے ایک سیٹ A ایمپٹی ڈیفائن کیا، پھر ہم نے جتنے ہمارے پاس ورٹیسز تھے اتنے ہی ہم نے سیٹس بنا لیے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی n نمبر آف ورٹیسز تھے تو ہم نے n نمبر آف سیٹس کریٹ کر لیے. یہاں پہ جو میں نے ایک فنکشن یوز کیا ہے میک سیٹ، اس کے معنی یہ ہے کہ فار ایچ ورٹیکس وی کریٹ اے سیٹ کنسسٹنگ آف سنگل ورٹیکس. پھر ہم نے جتنے بھی ایجز تھے ان کو سارٹ کر لیا ان دا نان ڈیکریزنگ آرڈر. پھر ہم نے ون بائی ون ایک ایج کو لیتے گئے، یعنی کہ فار ایگزامپل وی ہیو ٹیکن ایج یو وی. فائنڈ یو اور فائنڈ وی دو فنکشنز میں نے، انفیکٹ یہ ایک ہی فنکشن ہے. فائنڈ یو کے معنی یہ ہے کہ فائنڈ یو ریٹرنز یو دا سیٹ کنسسٹنگ یا کنٹیننگ دا ایلیمنٹ یو. یعنی کہ فائنڈ یو اٹ ٹیکس این ایلیمنٹ، یعنی کہ ایک ورٹیکس، اور آپ کو یہ آؤٹ پٹ ایک سیٹ ریٹرن کرتا ہے وچ کنٹینز دا ورٹیکس یو. سملرلی فائنڈ وی جو ہے it takes input a vertex v and it returns a set which contains the vertex v. تو لہٰذا آپ کے پاس find u اور find v دو sets آ گئے. both of these sets contains, one contains u and other contains v. we checked if the find u is not equal to find v, then we have added uv into the set A. we continued this process until we finished all the edges, اور finally ہمارے پاس جو set A ملا یہ ہمارا کلیم ہے کہ دیٹ از ان فیکٹ دا منیمل اسپیننگ ٹری. یہ الگوریتھم کیسے ورک کرتا ہے اس کے لیے آئیں دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل. ان دس ایگزامپل ایز یو کین سی وی آر گیون اے گراف. دیر آر 9 نمبر آف ورٹیسز. آپ نے انیشلی 9 سیٹس کریٹ کر لیے، ایجز کو آپ نے سارٹ کر لیا ان نان ڈیکریزنگ آرڈر، اور اس طرح سے اب آپ کے پاس انیشلی جو سیٹ ہے اس میں 9 سیٹس آ گئے ہیں اور ایجز یو آر گیون. اب آپ ہر دفعہ یعنی کہ ایک انیشلی اس سارٹیڈ آرڈر میں سے ایک ایج چوز کریں گے اور اس کے اوپر آپ چیک کریں گے کہ اس سے جو ورٹیسز جن سیٹس میں کنٹینٹ ہیں کیا وہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل اس کیس میں ہم نے انیشلی ایج جی ایچ لیا، اور جی ایچ میں ہم نے دیکھا کہ فائنڈ سیٹ جی از ناٹ ایکول ٹو فائنڈ سیٹ ایچ انیشلی آف کورس، تو ہم نے جی ایچ کو اے میں ایڈ کر دیا، اور فائنلی ہم نے جی اور ایچ کا یونین لے لیا. جو یونین میں نے اس الگوریتھم میں ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اٹ ٹیکس 2 سیٹس وچ کنٹینس جی اینڈ ایچ، اور پھر یہ ان کا آپ کو ریٹرن دیتا ہے آفٹر ٹیکنگ یونین آف بوتھ آف دیز سیٹس. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو انیشیل سیٹس تھے وہ 9 تھے، آپ نے پھر جی ایچ کا یونین لیا، تو اب آپ کے پاس جو ریمیننگ سیٹس ہیں دیر آر 8 نمبر آف ریمیننگ سیٹس ان دس ایگزامپل. دین یو ہیو ٹیکن دا ایج سی آئی. آپ نے چیک کیا فائنڈ سیٹ سی اور فائنڈ سیٹ آئی آف کورس ڈسٹنکٹ ہیں. آپ نے سی آئی کو اے میں ڈال دیا، اور سیٹس جو کنٹین کرتے تھے سی اور آئی کو ان کا آپ نے یونین لے لیا. یو کنٹینیوڈ دس پروسیس، یعنی کہ آپ نے ایج ایف جی لیا، اس کا آپ نے فائنڈ سیٹ ایف اور فائنڈ سیٹ جی دیکھا، چونکہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں آپ نے ایف جی کا یونین لے لیا اے کے ساتھ، اور پھر آپ نے یونین آف ایف جی لے لیا، یعنی کہ دونوں سیٹس کو آپ نے مرج کر دیا. دین یو سلیکٹڈ آف کورس ود ریسپیکٹ ٹو دا آرڈر دا ایج اے بی. آپ نے فائنڈ سیٹ اے فائنڈ سیٹ بی دیکھا، چونکہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں تو آپ نے اے بی کو بھی اے میں ڈال دیا اور یونین اے بی آپ نے آپریٹ کر دیا. دین یو سلیکٹڈ دا نیکسٹ ایج سی ایف. دین یو کمپیوٹیڈ فائنڈ سیٹ سی اینڈ فائنڈ سیٹ ایف. پھر آپ نے اے یونین سی ایف لیا چونکہ دونوں ڈسٹنکٹ تھے، اور فائنلی آپ نے دونوں سیٹس کو مرج کر دیا. یو کنٹینیوڈ دس پروسیس اینڈ فائنلی یو کین سی دیٹ وین یو select for example the edge BC in this example and you find set B and find set C، یعنی کہ دونوں آپ کے جو سیٹس ہیں دونوں ورٹیسز چونکہ ایک ہی سیٹ میں کنٹینٹ ہیں، سو آف کورس آپ کو یہاں پہ بی سی ایج کو اے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آف کورس آپ کا جو ہے ریسٹ آف دا الگوریتھم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، اور اس ایج کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے ایز اے پارٹ آف منیمل اسپیننگ. ناؤ نیکسٹ یو ہیو ایج ڈی ای. آپ نے فائنڈ سیٹ ڈی اور فائنڈ سیٹ ای لیا، چونکہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں تو آپ نے ڈی ای کو بھی اے میں ڈال دیا. اینڈ دین یو ہیو ایج ای ایف. فائنڈ سیٹ ای اینڈ فائنڈ سیٹ ایف سنس بوتھ آف دیز سیٹس آر ایکول، تو اس کیس میں بھی آف کورس آپ نے ای ایف کو ایز اے پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا. ناؤ ان دا لاسٹ ون
as you can see in this slide, the edge DF is the least weight edge جو آپ کے ریمیننگ ہیں. اس میں آپ نے فائنڈ سیٹ D اور فائنڈ سیٹ F دیکھا. چونکہ فائنڈ سیٹ F آپ کو جو سیٹ ریٹرن کرتا ہے اور فائنڈ سیٹ D جو آپ کو ریٹرن کرتا ہے, both of the sets are since equal, so that's why you do not need to add this edge into the set A, which is in fact the minimal spanning tree. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو فائنل سیٹ ہے that is consisting of all the vertices of the graph. تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک تو فائنل vertices جس کے معنی یہ ہیں کہ ان فیکٹ یو ہیو spanned the entire graph, اور سیکنڈلی آپ نے وہ سارے ایجز جو پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری ہو سکتا تھا وہ بھی آپ نے کمپیوٹ کر لیا. Now in this example we have used to determine the safe edge of generic minimal spanning tree. The algorithm manages set of edges A which always form a single tree. The tree starts from an arbitrary vertex R and grows until tree spans all over the vertices in V. At each step a light edge is added to the tree A that connects A to an isolated vertex of G. It is a greedy algorithm. At each step tree is augmented with an edge that contributes least possible amount to tree's weight. Since vertices of each edge considered are in different sets, hence no cycle is created. تو لہٰذا اس الگوریتھم میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس ٹوٹل سیٹ آف ورٹیسز تھے ان کے آپ نے سیٹس کریٹ کر لیے. آپ نے ٹوٹل ایجز کو سارٹیڈ آرڈر میں لکھ لیا ان نان ڈیکریزنگ آرڈر, اور پھر آپ نے ون بائی ون ایجز کو چوز کرتے گئے اور ان کو دیکھتے گئے کہ کیا یہ پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس میں آپ نے دیکھا یعنی کہ آپ کی جو اپروچ تھی اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان فیکٹ اینی ایج وچ یو آر گوئنگ ٹو سیلیکٹ ایز اے پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری, آف کورس اٹ شوڈ ناٹ کریٹ دا سائیکل ان دا ٹری, فرسٹ تھنگ. اور سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان فیکٹ اٹ شوڈ بی پارٹ آف منیمل اسپیننگ ٹری. Now in the Prim's algorithm we take graph G as input, the weight function W and the root R. Then for each u belongs to Vg, key of u is infinity, predecessor of u is nil, اور پھر آپ نے key of R جو ہے اس کو 0 ڈیفائن کر لیا. ہم نے ایک min priority queue ڈیٹا اسٹرکچر ڈیفائن کر لی, اس میں آپ نے سارے vertices جو ہیں وہ انسرٹ کر دیے, and while queue is not empty. Then we extracted minimum of the queue which we have called as u, and then for each v belongs to adjacent of u, if v belongs to q and weight of uv is less than key of v, then predecessor of v is u, and finally key of v is equal to w of uv. In case of Prim's algorithm یعنی کہ اس میں ہمارے پاس جو ان پٹ ہے دیٹ از اے گراف, دا ویٹ فنکشن اینڈ دا روٹ. یعنی کہ کرسکل الگوریتھم میں ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں تھا, یعنی کہ کوئی سورس ورٹیکس نہیں تھا, بٹ ان دس کیس وی ہیو اے روٹ فرام ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. انیشلی ہم نے جتنے بھی ورٹیسز تھے ان کی ہر ایک ورٹیکس کی ایک کی ڈیفائن کر لی, یعنی کہ کی آف وی از ایکول ٹو انفینٹی انیشلی, اینڈ پریڈیسیسر آف ایچ ورٹیکس از نیل. پھر ہمیں جو گیون انیشلی روٹ ورٹیکس گیون تھا اس کو ہم نے انیشلی کی آف آر 0 کر لیا, ایک مین ڈیٹا اسٹرکچر ان کے کیو ہم نے ڈیفائن کر لیا اور اس میں سارے ورٹیسز ہم نے ایڈ کر دیے. دین وی ایکسٹریکٹڈ اے منیمم آف دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو جو اس میں ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتے تھے, اینڈ دین وی سلیکٹڈ اینی آف دا ایڈجیسنٹ, یعنی کہ فار آل دا ایڈجیسنٹ ورٹیسز آف دا اوریجنل ورٹیکس یو جو ہم نے اس میں سے منیمم چوز کیا ہے اس کے ہم نے سارے ایڈجیسنٹ لیے, اور ہم نے چیک کیا اف دا ایڈجیسنٹ بلانگس ٹو کیو, and second if the weight of uv is less than the weight of v, then we defined predecessor of v as the u جو ہم نے minimum چوز کیا ہوا ہے, اور finally ہم نے جو کی تھی of the vertex v اس کو ہم نے w uv ڈیفائن کر دیا. This is the way how the Prim's algorithm work, یعنی کہ اس میں ہماری اپروچ یہ ہے کہ کسی بھی ورٹیکس میں جتنے ایجز ان ہو رہے ہیں اس میں سے جو منیمم ویٹ کا ایج ہوگا ان فیکٹ دیٹ از وی ہیو سلیکٹڈ ایز اے سیف ایج ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا سیٹ اے. دس واز آل اباؤٹ دا پرمس الگوریتھم. یہاں پہ میں پرمس الگوریتھم کا پروف آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ انیشلی جب ہم نے اس کا جینیرک سولوشن دیا تھا تو اس کے جینیرک سولوشن میں نے انفیکٹ اس کا پروف آف کریکٹنیس جو ہے وہ آپ کو دے دیا تھا, کیونکہ آپ کا پرمس اور کرسکل الگوریتھم بوتھ آر بیسڈ آن دیٹ جینیرک سولوشن, سو دیٹس وائی the proof of generic solution is sufficient to both of these algorithm, یعنی کہ کرسکل اور پرمس algorithm.
تو آج کے لیکچر میں انیشلی میں نے آپ کو وی ڈسکسڈ دا منیمل اسپیننگ ٹری پرابلم، اس کا انالیسس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے سیف ایج وچ کین بی انکلوڈیڈ ان دا سیٹ اے such that the resultant set is a part of minimal spanning tree. اس کے لیے ہم نے دو ٹیکنیکس آج ڈسکس کی. ان فیکٹ ایچ ون ٹیکنیک واز اے الگورتھم. پہلے کو ہم نے کرسکل کہا، دوسرے کو ہم نے پرنس کہا، اور پھر ہم نے ان کے الگورتھم بھی ڈیزائن کیے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا اور انالائز کیا کہ ان فیکٹ اینی ایج وچ وی آر گوئنگ ٹو سلیکٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا منیمم اسپیننگ ٹری از دا رائٹ کینڈیڈیٹ فار فائنڈنگ دا منیمل اسپیننگ ٹری. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی پرابلم کا، یعنی کسی بھی گراف کا جو منیمل اسپیننگ ٹری ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ یونیک ہو. دیر کوڈ بی مور دین ون منیمل اسپیننگ ٹری. سو دیٹس وائی منیمل اسپیننگ ٹری از اے پرابلم آف آپٹیمائزیشن کیٹیگری. دیر آر ویریس ایپلیکیشنس آف منیمل اسپیننگ ٹری. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی آپٹیمل روٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آف دا ایئر لائنس، آپ کے پاس کوئی سیٹ آف سٹیز گیون ہے، اینڈ if there exist any of the route from one city to an other city، اس کو آپ ایک ایج کے طور پہ ریپرزینٹ کر لیں، اور سٹی کو آپ ایک ورٹیکس یعنی کہ نوڈ کے طور پہ ریپرزینٹ کر لیں. تو اس کیس میں آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ گراف ہوگا، ان فیکٹ دیٹ ول بی اے گراف اف یو کمپیوٹ اے منیمل اسپیننگ ٹری بیسڈ آن دس گراف. ان فیکٹ دیٹ ول بی optimal set of routes for a particular airline. This was all about the 2-day lecture. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.